رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یار، اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ اس چیز کو سمجھے تو صحیح کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ کیا آپ اس شخص کی گارنٹی لیں گے؟ شروع سے ہمیں ہمارا یہ کانسیپٹ بنا دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ نو ڈاؤٹ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے، ہم اللہ کے حکم کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے، ایک تو آیت ہمیں آتی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں تو تھوڑا سا جانتے ہوں گے نا ہم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے بارے میں بھی کیا ہم نہیں جانتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پہنچاؤ، اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اس کے بعد تمہارے اوپر مصیبت پہنچے گی، پھر اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اس کے بعد لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے۔ ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی یہ پوری نہیں کر رہے تو محض آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اس رسپانسبلٹی سے ہٹ رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے سپرد رسپانسبلٹی کیا، اس رسپانسبلٹی سے آ رہے ہیں۔ آپ اللہ کے حکم کو رد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے حکم کو مان رہے ہیں۔ حق خدا کو سمجھیں، خدا کے حق کو سمجھیں۔ خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ بنانا۔ اس کو اگزامپل کے ساتھ سمجھیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہونے لگ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی آواز آ گئی، آپ اس ٹائم نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئی بلکہ یہاں پر بیٹھے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کے حکم کو رد کر دیا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس کی کوئی ذمہ داری لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا بلیو ہے، ہمیں ٹرسٹ ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے نا، ہمیں بلیو ہے اس چیز کا۔ لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 43، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو رد کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ذمہ داری لیں گے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ اس کو ایزی ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں، اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے، ہم اللہ کے حکم کو رد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے بات مان رہے ہیں، اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، خدا کے حکم کو رد کر رہے ہیں۔ خدا کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ جب ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا آپ اس شخص کی ذمہ داری لیں گے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ سوچیں اس بات پہ، بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے جو ہمارے سامنے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمیں صرف شروع سے ہمارا یہ کانسیپٹ بنا دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ نو ڈاؤٹ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، لیکن بات یہ غفور الرحیم اللہ پاک اسی شخص پر ہے جو اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا،
جو شخص پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں چلا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جو ہے نا یوں ہی جنت میں داخل کر دیں گے؟ یہی فرمایا جا رہا ہے نا قرآن میں کہ کیا تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سوچو تو صحیح. یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس سے جا رہے تھے، ان کا سامنا ابو جہل سے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو جہل سے ہو گیا. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی، نعوذ باللہ، گالیاں نکالی ابو جہل نے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. سوچیں تو صحیح یار، کیا یہ اسلام اتنا آسان ہے؟ ویسے ہی ہماری زندگی میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یار، اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں. اس چیز کو سمجھے تو صحیح کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے. روایات میں آتے ہیں کہ اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے جو ہے نا ابو جہل کو پیچھے کیا اور ابو جہل کو مارا. ابو جہل کو جب مارا تو دوسرے ابو جہل کے ساتھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اس ٹائم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ایسا مارا کہ وہ پیچھے جا کے گر گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ مت مارو. ابو جہل نے کہا کہ نہ مارو، کیونکہ میں نے بھی اس کے جو ہے نا بھتیجے کو مارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے، میں نے بھی اس کو گالیاں دی ہیں، تو اب چھوڑ دو، تم نہ مارو. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا صحیح کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، یہ آخری نبی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اگر سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آ کے مارو مجھے. صرف یہ بات کہنی تھی. اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی طرف سے کیا کرم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جب وہ ابو جہل تو چلا گیا، اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. اب اس بات کو صرف سوچیں تو صحیح یار، سوچیں تو صحیح. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی تکلیفات آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، قرآن مجید یہی تو بتا رہا ہے ہمیں کہ جب اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں، اتنی تکلیفات آ رہی ہیں ان کے اوپر، تمہارے اوپر نہیں آ رہی. کوئی تو مسئلہ ہے یہاں پہ. جا تو ہم اس دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، جا پھر ہم 2 نمبر مسلمان بن گئے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جو ہے نا ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. ہمارے سامنے ایک غلط ہو رہا ہے کام، ہمارے سامنے پتہ ہے کہ یار یہ سب غلط ہو رہا ہے، کچھ بول نہیں رہے ہم لوگ، کچھ بول نہیں رہے، اس کا مطلب ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. بولیں گے تب ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا، بولیں گے تب ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا. اگلا بندہ حق بات کریں گے تو اگلے بندے کو چبھے گی، اگر اس کے عقیدے ٹھیک نہ ہوئے تو اس نے آ کے ہمیں مارنا ہی مارنا ہے. یہ آزمائش سٹارٹ ہو رہی ہے. اس آزمائش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم نے حق بات کرنی ہے لوگوں تک. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اس کے بعد تمہارے اوپر تکلیفات آئیں گی، اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے. اور یہ بڑے ہمت والا کام ہے، بہت ہمت والا کام ہے، کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. مومن ہو جانا، مسلمان ہو جانا کوئی آسان کام ہے؟ بائی برتھ آپ کو مومن بنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ٹیسٹ نہیں آئے گا، کوئی مشکلات نہیں آئیں گی آپ کے اوپر، آپ بس چل ماحول میں اپنی زندگی گزارو اور اس کے بعد جو ہے نا چلتے پھرو، اور جو ہے نا یہ امید رکھو کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، میں تو بچ گیا ہوں، اللہ پاک بہت غفور الرحیم. بے شک نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے. لیکن قرآن کو ہم رد نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ کیا آپ اس شخص کی گارنٹی لیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ذمہ داری لیں گے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ صبح فجر کی نماز اذان ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ہم سوئے میں. شیطان کی بات مانی، اپنے نفس کی بات مانی، اس کا مطلب ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام جب قبول کیا، یہ ذرا واقعات ذرا سوچیں اور اس کو ریئلائز کریں اپنی زندگی میں. سوچیں کہ یار یہ کیا عام چیزیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے جو ہم سوچ نہیں رہے.
ایک قوم کی زوال کی جو شرط ہوتی ہے نا، پہلی کنڈیشن جو ہوتی ہے، ایک قوم کے زوال کی پہلی کنڈیشن، اس کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ اپنے گربان میں جان کے کیا آپ کے پاس ذہن کا نالج ہے؟ کیا آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ چلیں یار، اس بارے میں آپ کے پاس نالج نہیں ہے، مان لیا میں نے۔ کیا آپ کے پاس دنیاوی نالج ہے؟ آپ سے اگر کوئی دنیاوی بات پوچھی جائے، کیا آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں؟ دنیاوی نالج بھی نہیں ہے، دینی نالج بھی نہیں ہے۔ یہی تو ریزن ہے کہ ہمارے اوپر اتنی پستی آئی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرمانے، اگر تم مومن ہو تم ہی سر بلند رہو گے، اگر تم مومن ہو تم ہی ہم تو نہیں ہے سر بلند۔ اب کیا کہیں گے؟ قرآن کو جھوٹا کہیں گے یا اپنے آپ کو جھوٹا کہیں گے؟ ہم اپنے آپ کو جھوٹا کہیں کہ یار یہ جو ہم نے مسلمان کا لبادہ لپیٹا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے۔ مسلمان کا نام گندا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے مسلم، اللہ نے ٹائٹل دی ہے مومن، آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو مسلم بنایا ہے، اور آپ نے مسلمان کا لبادہ لپیٹ کے مسلمان کے وہ کپڑے اپنے اوپر ڈال کے ہر 2 نمبری کی ہے، ہر 2 نمبری کی ہے۔ اپنے گھر سے سٹارٹ ہو جائیں یار، اپنے گھر سے سٹارٹ ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ ہماری زبان سے کبھی نہیں رکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ ہم جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ غیبت ہر کسی کے گھر میں چل رہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ مہمان آ گئے، مہمان جیسا ہی ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگ گئے۔ ماموں آ گیا، ماموں کی جو ہے نا بچے آ گئے، وہ اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ اس کی غیبت کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو وہ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ یہ 2 نمبری ہم لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، 2 نمبری پھیلائی ہوئی ہے۔ اور غیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کی اچھا ٹریننگ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے کی۔ راستے میں جا رہے ہیں، 2 بندے جو ہے نا بات کر رہے تھے، کسی کی غیبت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، راستے میں جا رہے، کوئی ایک جانور مرا ہوا پڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اپنے سواری سے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا تم گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اس کا گوشت کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے کھائیں اس کا گوشت؟ یہ تو مر چکا ہے، پتہ نہیں کب کا مرا ہوا ہے، یہ تو گندا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال ہے غیبت کرنے والے کی، کہ تم اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اگر تم غیبت کر رہے ہو۔ ہمارے گھر میں عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے، گانے سنتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے، ہر 2 نمبر کام ہمیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 نمبر ہیں۔ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا، فیلنگ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 نمبر مومن بنے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ نے 2 نمبر کہا ہوا ہے، مومن کا لبادہ لپیٹ کے آپ نے 2 نمبری مچائی ہوئی ہے۔ جس دن آپ کو اللہ کا تعارف ہو گیا نا، اس دن آپ کو ہر چیز نظر آئے گی کہ یار کیا یہ میرے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، 2 نمبری ہے۔ ایکسپٹ کرتا ہوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ، جان قربان، اس فرمان کے لیے جان قربان، یہ ہے ایمان۔ ہم لوگوں نے خود ہی 2 نمبریاں مچائی ہوئی۔ کہاں پر تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، یا محمد، اس ٹائم کا، کیونکہ اس ٹائم تو آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے کہا یا محمد۔ اور ایک بات یہاں پر میں اور بھی نوٹ کر لیں، یہ جو میں یا محبت کر رہا ہوں، اب لوگوں نے حاضر اور ناظر کا جو ہے نا عقیدہ شروع کیا ہوتا ہے۔ یا محمد کا مطلب ہوتا ہے اے محمد، عربی میں لفظ ہے، یہ عربی کا یہ لفظ ہے اے محمد، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں نا اے عبداللہ ادھر آ، اسی طرح وہاں پہ عربی میں یا محمد کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے اب غیر اور حاضر ناظر کا عقیدہ مت نکال لیجئے گا۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ یا محمد، کیا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو کافر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیا آپ نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو کافر کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، وہ تمہارے معبود ہے ہی نہیں ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں نے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اس کی طرف آ جاؤ. تو اب یہاں پر دیکھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن کی آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی، تو انہوں نے پڑھی. اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیے، دین میں انٹر ہو گئے. اب دیکھیں بات یہاں پر یہ سوچنے والی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے بیچ میں کیا کم بختی ہے، ہم لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا، اب اس بندے کی، جس بندے کی غیبت کر رہے ہیں اس کو پتہ چل گیا، اب وہ ہمارے سے آگے پوچھتا ہے ہاں بھائی تو نے میرے بارے میں غیبت کی ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں کی غیبت. میں نے کدھر کی؟ یا تو میرا سنگی ہے. غیبت کر رہے اوپر جھوٹ بول رہے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے. کس کا؟ انسان کا. خدا کا ڈر نہیں ہے، انسان کا ڈر ہے. یہی تو فرمایا جا رہا قرآن مجید میں، تم نے ان لوگوں کو بنایا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی آپ سفارش کریں گے؟ ان لوگوں کی کیا آپ کوئی گارنٹی لیں گے جن لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیے، جن لوگوں نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنا خدا بنا لیے، جو خدا سے نہیں ڈرتے ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرو، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتنی مقامات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. نہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، ہم انسان سے ڈریں گے. ہر دو نمبری اسی وجہ سے ہمارے بیچ میں آئی ہوئی ہے نا، کہ ہم نے اللہ کے ڈر کو ختم کیا ہوا، انسانوں کا ڈر اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا دوست ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا سنگی، کوئی ہمارا جو ہے نا قریبی رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہمیں یہ نہیں پرواہ کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہر روز ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا، ہزار سال زندہ رہنے کی پلاننگیں کی ہوئی ہیں. ہم نے ہزار سال زندہ رہنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے. ہم نے تو مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے تبھی تو اللہ کا ڈر نہیں ہے. اپنی موت کو بلا بیٹھیں. اگر موت کا ڈر ہو ہمارے اندر، ہمیں پتہ ہو کہ بھائی ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پوچھا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ بولیں گے تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تم نے اگر اپنے پاؤں کا حق صحیح ادا نہ کیا، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. سمجھے اس بات کو، بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے شیئر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ کیوں آئے ہو دنیا میں، کیوں آئے ہو. ایکسیپٹ کر لیا، مومن بن گئے ہو، سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یار یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ 1 نمبر ہو رہا ہے، یہ 2 نمبری چل رہی ہے، یہ بھائی جان غلط ہے. جب اس 2 نمبری کے خلاف بولیں گے، سب سے پہلے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا میرے گھر میں ہی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، میرے گھر میں ہی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. ہمارے گھر میں ہی جو ہے نا ڈرامے چل رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے نا ایسی فحش چیزیں چل رہی ہیں جن کو ہم نے معمولی بنایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے نا گانے عام ہو جائیں گے. فرمان سنانے کا، بتانے کا، فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گانے عام ہو جائیں گے. اس فرمان کا کیا مقصد ہے؟ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو جو مومن ہو، تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نشانی تم لوگوں نے نہیں پوری کرنی، کافروں نے پوری کرنی ہے یہ والی نشانی، اور تم لوگ نشانیاں پوری کر رہے ہو. ہمیں تو منع کیا گیا کہ تم لوگوں نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہم لوگ انہی میں شامل ہوئی جا رہے ہیں. سمجھیں یار، قرآن کو سمجھیں. ہم لوگ بہت پستی میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے، ہمارا مسلمان بھائی شہید ہو رہا ہے، بہن شہید ہو رہی ہے، بچہ شہید ہو رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، چپ کر کے زبان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
ویڈیو دیکھنے جاتا ہوں. پچھلے دنوں میں گیا ہوں, یونیورسٹی گیا ہوں. جب جا کے میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی, اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یار ہم تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اب, اس وجہ سے کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, بس اب تو میں اسی وجہ سے ہم لوگ ویڈیو ہی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں خود دکھ ہوتا ہے. بس اب یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرو اور جو ہے نا اپنے گھر والوں کو دیکھو, بس اور چھوڑو بھاڑ میں جائے سارے. یہ لوگوں کی تھاٹ بنی ہوئی ہے. لوگ فلسطین کے بارے میں اب سننا, بات کرنا پسند نہیں کرتے. لوگ فلسطین کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے. وہاں پر ہمارا بھائی, ہماری بہن شہید ہو رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ جہالت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے, یہ پستی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. مومن تو کبھی مجبور نہیں ہو سکتا یار, مومن کبھی مجبور نہیں ہو سکتا. مومن کے پاس بہت سلوشن ہے اگر وہ سچا مومن ہے تو. جو مومن ہے وہ کبھی بھی, اس کے پاس بہت سلوشن ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. کچھ نہ کر سکے یہ جان ہے اس کے پاس, وہ جان قربان کر دے گا. ہم لوگ تو اپنی گورنمنٹ کے سامنے نہیں بول سکتے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی گورنمنٹ کے سامنے بول دیا تو کوئی وہ کالے ڈالے میرے گھر نہ آ جائیں, مجھے اٹھا کے لے جائیں گے. اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم خود 2 نمبر ہیں, ہم خود 2 نمبر ہیں. ہم 2 نمبر, ہمارے اوپر والے 2 نمبر. بزدل ماں باپ کے بزدلی بیٹے پیدا ہوتے ہیں, دلیر ماں باپ کے دلیر بیٹے پیدا ہوتے ہیں. سمجھ آئیے, اس کانسیپٹ کو سمجھیں. ہم 2 نمبر, ہمارے اوپر 2 نمبر. اوپر کیوں نہیں کوئی اچھا بندہ نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم خود 2 نمبر ہیں. آج اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, آج اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اللہ کی طرف سے ایک عادل حکمران ہمارے اوپر آ جائے گا. لیکن ہم لوگ خود ہی نہیں ٹھیک ہونا چاہ رہے نا, ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہے. تو کیا فرمایا گیا آیت میں کہ نیکی کا حکم تم نے دینا ہے, برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. اور حدیث میں بتایا گیا ہاتھ سے روکو, سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے, سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے میرے بھائی. اس کے بعد زبان کی باری آتی ہے, اس کے بعد زبان کی باری آئے گی, پھر دل کی باری آئے گی. سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا, ہاتھ سے نہ روک پائے تو پھر زبان سے روکنا. ہم نے کیا کیا؟ لووسٹ لیول آف ایمان اپنایا ہوا ہے, اپنے دل میں برا جان لو بس. اس سے بھی یہ بھی نہیں جاننا, سوچنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. وہ کوئی برائی ہو رہی ہے, چھوڑو جی, اپنا کام کرو. کیونکہ ہمارے گھر والوں نے ہماری یہ تربیت کی بھی ہے, کہیں پہ کوئی برائی ہو رہی ہو, کہیں پہ کوئی جرم ہو رہا ہو تو تم نے زبان بند کر کے سائڈ سے نکل جانا. گھر والوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہو تم نے کوئی نہیں بات کرنی, تم نے آرام سکون سے گھر آنا ہے. تمہارا کیا کام بنتا ہے دوسروں کے معاملے میں بولنا. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم سب سے پہلے ہو وہاں پر کھڑے ہو. تم مومن ہو, اپنے آپ کو مومن کہتے ہو, تم سب سے پہلے وہاں پر ہو. ہمارے گھر والوں نے کیا الٹی ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ نہیں, کوئی بھی ایسا برا کام ہو رہا ہو, کوئی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو, تم نے خاموشی سے نکل جانا, پتلی گلی پکڑو اور نکلو وہاں سے, اپنی جان بچاؤ, خاموشی سے نکل جاؤ. کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کوئی متھا نہ بڑھ جائے, تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. نقصان تو پہنچنا ہے میرے بھائی, نقصان تو بس ظلم کے خلاف بولنا ہی ہے. ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف تو تم نے بولنا ہے. نہیں بولنا تو اپنے آپ کو مومن کھلانا چھوڑ دو, اپنے آپ کو مسلمان کھلانا چھوڑ دو. پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو اگر آپ ظلم کے سامنے نہیں بول رہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے سامنے غلط ہو رہا ہے, پھر بھی آپ جو ہے نا خاموش بیٹھے ہو, چپ کر کے نکلے ہوئے ہو. ہماری بچپن سے بائی ڈیزائن ہمیں ڈیزائن کیا گیا کہ تم لوگ جو ہے نا نہیں کسی کام, تم نے اپنا کام کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھو اور نکلو, اپنے آپ کو صحیح کرو, دوسروں کو چھوڑو. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اس کے بعد تم نے لوگوں تک پہنچانی ہے بات. نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. ہدایت پھر اللہ نے دینی ہے, تمہارا جو رسپانسبلٹی ہے تم نے یہ کام کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی, 38 جو ہے نا صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی, آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے, میں اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, تقریر کرنا چاہتا ہوں, مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دے دیجئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت نہیں دی. اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیجیے کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے تقریر دی. 38 بندے ابھی مسلمان ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی. سب لوگ یہ 38 مسلمان اور سب لوگ جو ہے نا کافر. آپ نے جیسے ہی جو ہے نا تقریر دی، کفار آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، سب مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا مسلمانوں کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا کہ آپ جو ہے نا بیہوش ہو گئے. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عتبہ نے شہید کر دیا. لوگوں میں مشہور ہو گیا، مسجد میں اعلان ہو گیا کہ عتبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. کیا جی؟ دین کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، تمام کافر آپ کے اوپر پڑ گیا. تو کسی طرح بچایا گیا. آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چادر میں لپیٹ کے لے کے گیا، جا کے گھر چھوڑا گیا. مسجد میں اعلان کرا دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عتبہ نے کمبخت نے شہید کر دیا. مسجد میں اعلان. شام کو آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سانسیں چل رہی ہیں. تو آپ کی جب آنکھ کھلی، سوچیں یار، اس بارے میں سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب آنکھ کھلی، پہلا الفاظ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں وہ کیسے ہے. اتنی مشکل سچویشن میں آپ سے اتنی جو ہے نا آپ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. آپ کی آنکھ پھر دوبارہ بند ہوگی. بس یہ لفظ سنیں، اس کے بعد آپ کی آنکھ پھر دوبارہ بند ہوگی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی والدہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کو کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بعد میں جب ہوش آیا تو انہوں نے کھانے نہیں، ان کی والدہ نے ان کو کھانے کے لیے دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک قطرہ پانی کا نہیں پیوں گا، ایک قطرہ پانی کا نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں. ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں. تو ان کی والدہ ان کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، آپ پانی پی لیجئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں ان کو دیکھوں گا نہیں تب تک میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا. تو بڑی مشکلوں سے ان کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا گیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے آپ کو کوئی برا بلا بھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. میں اپنے اوپر ظلم و ستم کھا لوں گا، مار کھا لوں گا، لیکن میری وجہ سے آپ کو کوئی برا نہ کہے، آپ کو کوئی برا نہ کہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا میں. تو آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی. ان کی والدہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے پھر دعا کی. تو یار یہ حق کی بات تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. جس نے اسلام قبول کیا ہے، صحابہ کرام نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، قریش کے لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ رسول، یہ نبی حق پر ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ آخری رسول ہے. قریش والوں نے ان کو مارا، ان کو پتھر سے مارا، اتنا مارا کہ وہ زمین پہ گر گئے. لوگوں نے آ کے بچایا. تو یار یہ دین اسلام
جو جو اسلام قبول کر رہا ہے وہ حق کی بات کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں حق کی بات کر رہے، ہم لوگ کوئی بات نہیں کر رہے، قرآن کو بیان نہیں کر رہے، احادیث کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے بزرگوں کی واقعات کو لے کر چل رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یار، ہمیں جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے ہم وہی بھلا چکے ہیں۔ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی مال کمانا یہ رکھ لی ہے، مال کمانا، تم نے پیسے کمانے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کرنے ہیں، اور اب ہماری بھی تربیت ہمارے والدین نے ایسے ہی کی ہے کہ تو نے بڑے ہو کے مال کمانا ہے، تو نے جو ہے نا پیسے کمانے ہیں، اچھی گاڑی نہیں ہوگی تیری کوئی اوقات نہیں ہوگی، اچھا گھر نہیں ہوگا تو تیری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ آج وہاں پر ہمارا مسلمان بھائی بہن اگر شہید ہو رہا ہے تو اس کے قصوروار ہم خود ہیں کہ ہم لوگ اپنے پرپس کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا پرپس ہی نہیں کلیئر نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، بس یہ پتہ ہے کہ عبادت کے لیے آئے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں پتہ، بس پتہ ہے عبادت کے لیے آئے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ اگر ہمیں اس مقصد کا پتہ ہو جس مقصد کے لیے اللہ نے ایک 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 سنگل مسلمان کو بھیجا ہے، اس کا اگر پتہ ہو ہمیں، تو ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہو، ہمارے مسلمان بھائی کو بہن کو شہید کر رہا ہو وہاں پہ کوئی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وہاں پر شہید ہو رہا ہو اور یہاں پر مسلمان بیٹھ کے جو ہے نا مجبوراً طور پہ دعا کر رہا ہو۔ آج وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اپنے آپ کو سدھار لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم جو ہے نا موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا اسلام جو ہے نا چھپا کے رکھا، اپنے والد سے نا اپنا اسلام قبول چھپا کے رکھا۔ تو ان کے والد ان کے سامنے نہیں آتے تھے، اپنے والد کے سامنے جب چھپا کے رکھا تو ایک دن ان کے سامنے آ گئے، تو ان کے والد نے ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سر پہ مارا، اتنا زور سے مارا کہ آپ کے سر پہ مارا، آپ کا جو ہے نا وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، آپ کے سر پہ اتنا زور سے مارا۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کھانے کے لیے نہ دیں، مجھے جس نے پیدا کیا ہے مجھے وہ کھلانے کے لیے مجھے وہ دے دے گا، وہ مجھے پال لے گا، وہ مجھے رزق عطا کر دے گا۔ گھر سے باہر نکال دیے گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ رزق دے گا۔ یہاں پہ ہم مومن، ہم مسلمان، ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں رزق دے گا، پھر بھی ہم رزق کی ٹینشن کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یار تمہیں جو مشن دیا گیا ہے اس کو مشن کو پورا کرو، اس مشن کو پورا کرو، تمہیں رزق لینے کی ٹینشن نہیں ہے، رزق تمہیں دے دیا جائے گا، جتنے نصیب میں لکھا ہوا ہے تمہارا رزق تمہیں مل جائے گا۔ لیکن ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اس مشن کو پورا نہیں کر رہے بلکہ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم مشن پورا کرو جو تمہیں مشن دی ہے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو، رزق کے لیے پریشان نہ ہو، میں رزق دوں گا تمہیں، اللہ پاک فرمان۔ لیکن ہم لوگ اس اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں کر رہے، لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تجھے میں رزق دوں گا، لوگ کہہ رہے ہیں تو نے کمایا نہ، تو نے جو ہے نا اچھی تعلیم نہ حاصل کی، تو نے اچھی جاب نہ کی، تو تجھے جو ہے نا تو بھوکا مر جائے گا، تو روڈوں پہ آ جائے گا، تیری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تیری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ ہمارے یہ کانسیپٹ بنا رہا ہے، اللہ کی بات کو انکار کر رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو جانیں یار، اپنے مقصد کو جانیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو جان گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں میں یہاں پر ہوں، کیوں ادھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں، اس شہر میں کیوں ہوں، میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں اس شہر میں، میری کیا رسپانسبلٹی ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جب آپ کو وہ پتہ چل گیا تو آپ کا ویژن کلیئر ہو جائے گا، آپ سیدھے راستے پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بندہ 2 نمبری کر رہا ہے، یہ جو ہے نا دشمنی ہے، یہ میرے دین کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، دین کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اور یہ بلکہ ہم لوگوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے نا، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے سامنے 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود دین کو نہیں پڑھا۔
ایک بندہ بدعت جو ہے نا شروع کی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس بدعت کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کوثر پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، یہ صحابی کے لیے بھی فرمایا گیا ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ صحابی آپ کے پاس آئیں گے، اس کے بعد امت مسلمہ آپ کے پاس آئے گی، تو فرشتے آپ ان کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، کدھر لے کر جا رہے ہیں ان کو؟ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں شروع کر لی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں الیوم اکملت دینکم، کہ آج تمہارے لیے مکمل ہو گیا تمہارا دین، اس کے بعد اس کے بیچ میں کوئی ایڈ نہیں ہوگی، کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی، کوئی چیز سبٹریکٹ نہیں ہوگی۔ اس دن حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، الیوم اکملت دینکم، کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اس کے بیچ میں اب کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، کوئی سبٹریکشن نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہمیں نالج نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی بری چیز ہو رہی ہے، کوئی بدعت ہو رہی ہے، ہم اس بدعت کو خود لے کر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے تو نہیں ہے نا یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے تو نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے لیے ہے، کس کے لیے پتہ نہیں ہے کس کے لیے، ہم نے تو نہیں پڑھنا، ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ یار نہیں یہ نہیں پڑھنا، ہم نے تو سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ہر 2 نمبر کام کرنے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے، مومن بھی کہنا ہے، اور ہر 2 نمبر کام بھی ہم نے کرنے۔ سمجھ جائیں یار، سمجھ جائیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔